دوستو پاکستان کے منافق اور حرامی ریجیم اور اسپیشلی پاکستان کی ISI کے مطابق کہ ان کے پاس پراپر انفارمیشن ہے کہ افغانستان میں اس نے دہشت گردوں کو مارا اور افغانستان کی طرف سے دہشت گرد آتے ہیں۔ اب ہمارا سوال یہ ہے جو پاکستان کی ملٹری یا پاکستان کے لوگ اس کا جواب نہ دے سکیں گے اور نہ ہی جواب ہے۔ اچھا، افغانستان سے لوگ آتے ہیں اور کراچی میں رینجرز پر اٹیک کرتے ہیں، رینجرز پر اٹیک کرتے ہیں جو کہ افغانستان سے لے کر کراچی تک 2500-2600 کلومیٹر کا راستہ ہے۔ جب اس ٹائم پر یہ لوگ جاتے ہیں، کہاں پر ہے آپ کی یہ نمبر 1 انفارمیشن؟ کہاں پر ہے آپ کی نمبر 1 آرمی؟ کہاں پر ہے آپ کی نمبر 1 ISI؟ کیا وہ سوتے ہیں؟ کیا وہ کوئی اور چیز میں بیزی ہے؟ کوئی مجرا کر رہا ہے؟ کوئی عاصم منیر جیسے مریم نواز کے ساتھ بیزی ہے؟ اور یا ہی پھر یہ لوگ بیزی ہے وہ گندے مووی دیکھنے میں جو مین ٹو مین ہوتے ہیں جس میں پاکستان نمبر 1 ہے۔ عجیب سی کہانی ہے، آتے ہیں کہتے ہیں افغانستان سے آتے ہیں اور افغانستان نہیں کیا، کبھی جمعیت الاسرار کے نام دے کر، کبھی فتنہ خوارج ہندوستان کا نام لے کر کے وہ ٹرین کرتے ہیں، یہاں پر آ کے افغانستان پر اٹیک کرتے ہیں۔ ایک بار پھر افغانستان کے کنڑ، پکتیکا اس ریجن پر ایک بار پھر پاکستان نے اٹیک کیا ہے جہاں پر بہت زیادہ سیویلینز کو، بچوں کو، عورتوں کو شہید کیا گیا ہے، اور پاکستان کی طرف سے پاکستان کا اسپوکس پرسن بول رہا ہے کہ ہاں ہم نے کیا ہے، ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے۔ اچھا، یہ دہشت گرد جو آپ کہتے ہو اور نام دیتے ہو، اس کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے آپ کے پاس، کیوں وہاں پر جب آپ کے پاکستان کے اندر اٹیک ہوتا ہے وہاں پر آپ کہاں ہوتے ہو؟ آپ کا انفارمیشن کہاں ہوتا ہے؟ کیسے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہو؟ کیسے اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے ہو؟ بس کہانی بنا دی ہے کہ وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں، اور یہ کہانی صرف اس لیے بنائی ہے کہ وہاں پر اگر سعودی عربیہ کے ساتھ، سعودی کے ساتھ جو ڈیل ہوا ہے، اگر سعودی کو ضرورت پڑ گئی تو وہاں پر جانے کا نہیں، بولنے کا کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا ٹینشن چل رہا ہے۔ ڈیورنڈ لائن پر یہ جو بار بار ہو رہا ہے پاکستان کی طرف سے، اور یہ جو بار بار پاکستان کر رہا ہے اور نام دے رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا، جیسے ٹرار بول رہا ہے پاکستان کا اسپوکس پرسن کہ ہم نے 29 لوگوں کو وہاں پر دہشت گردوں کو مارا۔ یہاں سے ہماری امید یہی ہے کہ افغانستان طالبان گورنمنٹ، ذبیح اللہ مجاہد اسپوکس پرسن جو ہے، اور اسی طرح افغانستان کا امیر خان متقی کچھ نہ کچھ تو بولے۔ یہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ٹائم آنے پر ہم جواب دیں گے، اب وہ بھی نہیں کہتے، اب یہ لوگ صرف یہی کہتے ہیں کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ ابھی اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ کنڈیم آپ اس وقت کرو جہاں پر کسی اور دیش پر کوئی اٹیک کرے، وہاں پر کچھ ہو جائے۔ ہندوستان آپ کے لیے کنڈیم کرتا ہے، رشیا کرتا ہے، اس کو تھینک یو کہہ دو اور آپ کچھ نہ کچھ کرو۔ یہ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ یہ پاکستان میں GHQ سے لے کر ہر ایک جگہ پر، ہر ایک ملٹری پر اٹیکس ہوئے ہیں، بار بار ہوئے ہیں، اور 20 سال سے ہو رہے ہیں۔ اب یہ 3 سال سے، 4 سال سے، 2022 سے افغانستان کا نام دے رہے ہیں۔ آپ تو نمبر 1 آرمی ہو، آپ کے ساتھ تو روحانی طاقتیں ہیں، آپ کے رینجر تو بہت زیادہ تگڑے ہیں۔ رینجر کے جو لوگ ہیں وہ تو 2 سٹار کے وہ جو جنرلز ہیں وہ بیٹھے ہیں وہاں پر، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں کہ کراچی میں ان پر اٹیک ہوتا ہے اور ڈائریکٹلی ٹپا مارو کہ یہ افغانستان نے کیا ہے۔ اب یہ دوسرا، یہ جو اٹیک ہوا ہے رینجر پر، ڈائریکٹلی کہہ دو ہندوستان نے کیا۔ کبھی ہندوستان کا نام لے لو، کبھی افغانستان کا نام لے لو، بس دونوں سے آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہے۔ اور افغانستان طالبان گورنمنٹ صرف وہی کہانی کہ ہم نے پتلونیں اتار دی نیٹو کی، ہم نے پتلونیں اتار دی رشیا کی، وہ ہسٹری بن گئی، اس کو بھول جاؤ۔ آ جاؤ، یہ وکٹم کارڈ افغانستان کے خون میں نہیں ہے۔ یہ جو کوئی بھی افغانستان کے لوگوں کو وکٹم کارڈ کا نعرہ مارتے ہیں، یہ وکٹم کارڈ افغانستان کے خون میں نہیں ہے، اور اب یہ طالبان صرف وکٹم کارڈ ہی کھیل رہے ہیں، کانڈیم کرتے ہیں۔ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ہونے والا ہے۔ آپ ڈائریکٹلی سامنے آ جاؤ، جواب دے دو، یہاں پر گئے وہاں پر۔ اب تو UN نے بھی کہہ دیا کہ ہاں افغانستان میں سیویلینز کو شہید کیا گیا ہے، سیویلینز کو مار دیا گیا ہے۔ آپ کے کیپٹل کابل پر اٹیک ہوئے، آپ یہ کنڑ، پکتیکا، خوست، گردیس، ہر ایک جگہ میں اس لوگوں نے کام کیا، اور آپ صرف آتے ہو، کنڈیم کرتے ہو، وہ بھی کئی گھنٹوں بعد، اور وہ آتے ہیں اور ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے کر دیا۔
اور ان کے اوپر سے افغانستان کے جو پچھلا گورنمنٹ تھا، ان کے کتے جو غدار ہے، حرامی ہے، پاکستان میں بیٹھے ہیں اور تالیاں مار رہے ہیں. یہی کتے جب وہ گورنمنٹ تھا اس میں بیٹھے تھے، کہتے تھے پاکستان ہمارا دشمن. تب ثبوت آ رہی تھی کہ یہ گورنمنٹ جو اب ہے یہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر تالیاں مار رہا ہے. اب یہ مار رہے ہیں وہاں پر، اور ان کو وعدہ کیا گیا ہے پاکستان ملٹری رجیم کی طرف سے کہ آپ کو ہم پاور دیں گے، رجیم چینج کرنے کی پاور دیں گے، آپ کو ہم نہ وہاں پر تگڑا کریں گے. سب کو پتا ہے ٹرکی جو پاکستان کا سب سے نزدیک دوست ہے، اس نے بار بار کہہ دیا ہے کہ پاکستان میں آئس کے اڈے ہیں، پاکستان آئس کے لیے کام کرتا ہے، پاکستان آئس کے سینٹرز بناتے ہیں. رشیا نے کہہ دیا ہے، ہندوستان نے بار بار ثبوت دیا ہے، افغانستان نے بار بار ثبوت دیا ہے، لیکن نہیں، اس ثبوت سے کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. ہونے کا تو صرف یہی ہے کہ افغانستان پر بلیم لگا دو. اور یہ جو آپ کہتے ہیں پاکستانیوں پر کیوں جو کہتے ہو کہ ہم وہاں سے آتے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی کرتے ہیں، آپ کی یہ آرمی نمبر 1 آرمی کہاں پر سوتی ہے؟ وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ اور یا آپ کے ساتھ جو بہت زیادہ پراپر ٹیکنالوجی ہے جس سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہر ایک کو پہچانا ہے کہ افغانستان سے آ رہے ہیں. اب سعودی بھی پاگل ہے. سعودی تو سوال کرے کہ بھائی آپ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے ہو، ہم نے آپ کو ڈیفنس کا ایگریمنٹ دیا ہے، کانٹریکٹ دیا ہے، پیسے لے رہے ہو، وہاں سے پیسے لے لو، یہاں پر بے گناہ کو شہید کرو. ہر ایک جگہ میں ایک جیسی چیز نہیں ہو سکتی ہے، اور پاکستان کرتا ہے. اور دنیا تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا جو آپ خود ہی نہیں کر رہے ہو. آپ پراپر وہ جو بیسک نیڈز ہے لوگوں کے، وہ آپ نہیں دے رہے ہو، وہ آپ نہیں دے رہے ہو. بیسک نیڈز کے ساتھ آپ لوگوں کو سپورٹ سے دور کر رہے ہو. پہلے تو ہم یہی سوچ رہے تھے کہ وہ دن کب آئے گا، کہ یہ بول رہے ہیں کہ ٹائم آنے پر ہم جواب دیں گے، وہ ٹائم آئے گا نہیں آئے گا. اب سوچ رہے ہیں کہ بھائی صرف کونڈیم تک بات پہنچ گئی. اب آنے والے وقتوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ گورنمنٹ کچھ بھی نہ بولے، صرف خاموش ہی رہ جائے اور کہہ دے جو ہو گیا ہو گیا. مر رہے ہیں افغانستان کے بچے، مر رہے ہیں، افغانستان کا فیوچر تباہ ہو رہا ہے، افغانستان کے وومنس مر رہے ہیں. وہ تو انسان ہی نہیں ہے. دنیا آپ کے لیے کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی جب تک آپ خود اپنے لیے کھڑا نہ ہو. جب آپ خود دوستی پر پراپر دوستی کرو، کس کے ساتھ؟ جو آپ کے ساتھ ہیلپ کرے، رشیا ہو، ہندوستان ہو، کوئی بھی ہو، آپ مارو. اسرائیل سے مدد ہو، اسرائیل سے لے لو، لیکن مارو پاکستان. جواب دے دو. اس جواب کا سب انتظار کر رہے ہیں. بس صرف آ جاؤ بھائی، ایسا کرو، کہہ دو کہ ہم نے رشیا کو نکالا ہے، ہم نے نیٹو کو. ہم مانتے ہیں بھائی، یہ باتیں ہم نے بار بار سن لی ہے، یہ باتیں بار بار کہ ہم گریو یارڈ ہے، ہم یہ ہے، ہم وہ ہے. اب آنے والا نیا کوئی چیز کرو. وہی ہسٹری کی ہسٹری رہ گئی ہے، وہی ہسٹری بتانی ہے. وہ تو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، وہ تو ہم نے پڑھا بھی ہے، وہ تو ہم کو پتا ہے. دنیا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے. آپ کنفرم کرنے کی کس چیز کی کنفرمیشن دے رہے ہو؟ اب کیا کر رہے ہو؟ اب ٹیبل پر کیا لا رہے ہو؟ اب افغانستان کے لوگوں کے خون کی، افغانستان لوگوں کی جانوں کی حفاظت کیسے کرو گے؟ وہ تو ہندوستان ہے کہ ہندوستان کے ایک جگہ میں ایک معصوم کو شہید کیا، پاکستان نے دہشت گردی کر کے جواب دیا. اور جس طرح جواب دیا بھائی، پاکستان اب تک اس جگہ پر نہیں آیا ہے. اب تک جو سوچ رہے ہیں صرف یہی جھوٹ باتیں اور چورن کلا رہے ہیں اپنے قوم کو، اور یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. لیکن ریئلٹی میں ساری دنیا کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا ہے. کہہ رہے ہیں اتنے رافیل گرائے ہیں، اتنے رافیل گرائے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، نہ ہی دنیا کہہ رہی ہے، کوئی بھی نہیں ہے. وہ تو جھوٹ پر بنا دیش، دہشت گردی پر بنا دیش، اس کا فاؤنڈر ہی دہشت گرد تھا. آپ ان سے توقع کر رہے ہو کہ ہم کانڈیم کریں گے اور وہ وہاں سے جواب دیں گے کہ ہاں یہ تو غلطی ہو گئی. وہ بار بار کرے گا، وہ کبھی بھی رکنے والا نہیں ہے. افغانستان کے ساتھ پرابلم پاکستان کا تھا ہے اور رہے گا. پاکستان نے کبھی بھی افغانستان کو ایکسپٹ نہیں کیا ہے اور کبھی بھی افغانستان کو اچھا نہیں دیکھنا چاہتا ہے. یہی خلاصہ ہے. اب ہر ایک بچے کو پتا ہے. جب ہر ایک بچے کو پتا ہے یہ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کون سی ہوا لگ گئی ہے، کہاں پر سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں،
بس صرف آ جاؤ، کنڈیم کرو اور بائے بائے ٹاٹا، افغان کی خون ہے، بہ رہی ہے اور بہنے دو۔ اچھا، ذبیح اللہ مجاہد یہ بھی نہیں کہہ رہا ہے کہ کتنے شہید ہو گئے ہیں، درجنوں کی تعداد میں شہید ہو گئے، وہاں پر 160 سے اوپر صرف انجرڈ ہے، 80 سے 100 لوگ شہید ہو گئے ہیں۔ یہاں پر بندہ آتا ہے میڈیا میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ درجنوں کی تعداد میں شہید ہو گئے ہیں۔ وہ تو پراپر طریقے سے پاکستانی حرامی تو کہتے ہیں کہ ہم نے 29 دہشت گردوں کو شہید کیا، 5 سال کا بچہ بھی دہشت گرد ہے۔ یہ تو آپ سکھاتے ہو پاکستانی اوپر کیوں، یہ تو آپ سکھاتے ہو 5 سال بچے کو کہ دلی پر یہ کریں گے، غزوہ ہند کریں گے، یہ تو آپ سکھاتے ہو۔ یہ تو افغانستان میں کبھی ہم نے نہیں سنا ہے، اور نہ ہی افغانستان میں ایک بچے کو کہ پاکستان کا یہ کریں گے، پاکستان کا وہ کریں گے۔ لیکن امید یہی ہے کہ افغانستان کا بچہ ہر ایک سوچے اور جانے کہ پاکستان ایک ایسا دشمن ہے جو کبھی بھی دوست نہیں بن سکتا، نہ دوستہ نہ ہے اور نہ رہے گا۔ اور ہر ایک بچے کو یہ سکھانی پڑے گی، آنے والے نسلوں کو ان کے دماغ میں رکھنا ہوگا کہ اس سے بڑا دشمن دنیا کا کسی بھی دیش کے ساتھ نہیں ہے۔ آ جاؤ بھائی، کہہ دو نمبر 1 آرمی کی یہ جو نمبر 1 سسٹم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے آتے ہیں، جب ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ افغانستان نے کیا، جب ہونے والا ہے تو یہاں پر سو رہے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں یا کوئی چیز میں بزی ہے، اور وہاں سے افغانستان سے 2800 کلومیٹر سے آ رہے ہیں بھائی، آرام سے بھائی، راستے میں سگریٹ بھی مارو بھائی، مسوار بھی ڈالو، اور آ جاؤ یہاں پر کرو، اور پھر پاکستان ٹپا مارے۔ کبھی ہندوستان کر رہا ہے، کبھی افغانستان کر رہا ہے، افغانستان کے اندر ہندوستان پیسے دے رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن ثبوت کچھ بھی نہیں ہے۔ جاہل پاکستانیوں، ہوپ کہ افغانستان گورنمنٹ ایک دن ایسا آ جائے کہ وہ پراپر طریقے سے جواب دے۔ اب ریسنٹلی ملا یعقوب نے کہہ دیا کہ اب اس کے بعد ہم پر کوئی اٹیک نہیں کرے گا، نہ ہی جرت کرے گا۔ ابھی جواب کہا ہے، جرت تو ایک بار پھر بھی کیا، آپ کے باتوں کے بعد 2-3 دفعہ کیا، اب کہاں پر ہے وہ تو کریں گے اور وہ کرنے والے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے، آپ کیسے افغانستان کے لوگوں کو بچاؤ گے، یہ سوال ہے۔ پاکستان کی رینجر اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی، اس نے اپنے دیش میں اتنی دہشت گردی کی ہے کہ ہر ایک پٹھان کی فیملی میں کسی نہ کسی کو شہید کیا ہے، ہر ایک بلوچ کی فیملی میں کسی نہ کسی کو شہید کیا ہے۔ وہ الگ سی بات ہے کہ شاہد افریدی جیسے گوخاں پھر بھی ان لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، جس شاہد افریدی کی ماں بہن کی عزت اتاری تھی اسی آرمی نے۔ تو دوستو، یہ پراپر طریقے سے یہ سوال کا جواب پاکستانی کبھی بھی نہ دیں گے اور نہ دے سکیں گے، کیونکہ جواب ہی نہیں ہے کہ جب آتے ہیں اس ٹائم پر آپ لوگ کیا کر رہے ہو یا کیا کرتے ہو۔ یہ تھا ہماری ویڈیو دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔